لاہور میں گریٹر اقبال پارک میں جو کچھ ہوا اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس واقعے سے ایٹ لیسٹ اشفاق یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی کے نظامات ہیں وہ کتنے ناقص ہیں۔ تقریباً 15 وہاں پہ پولیس اہلکار ہوتے ہیں جو کہ سیکیورٹی کے لیے مامور ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو انتظامیہ کا حلقہ ملا کے تقریباً 25 افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی یہاں پر ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ تمام تو لوگ اس وقت موجود نہیں تھے جب 14 اگست کو وہ افسوسناک واقعہ وہاں پر پیش آیا۔ اور اسپیسیفکلی اگر ہم کال ریکارڈز بھی چیک کریں تو اشفاق اس لڑکی کے فرینڈز کی جانب سے تقریباً 3 دفعہ، ایک شام 7:15 بجے، 7:30 بجے اور اس کے بعد 8 بجے کے بعد کالز کی گئی پولیس کو، لیکن جو رسپانس ٹائم تھا وہ بہت لیٹ تھا۔ لیکن 2.5 گھنٹے تک آپ پولیس کو بلاتے رہے، اور وہ بھی جب ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے بعد ایک اور سروس شروع کر دی گئی ہے 911، اور وہ سروس اس لیے شروع کی گئی ہے کہ سانحہ گجر پورہ جب ہوا تھا اس کے بعد ایک خامی پائی گئی تھی کہ جو مختلف محکمے ہیں ریسکیو سے ریلیٹڈ، پولیس سے ریلیٹڈ، ان میں آپس میں کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ تو ایک ایسی سروس ہونی چاہیے جو پورے پاکستان میں ایکٹیو ہو اور لوگ اس پر کال کریں اور انہیں بر وقت رسپونڈ کیا جا سکے۔ اگر ہم بات کریں یہ جشن آزادی کے موقع پر جو سچویشن ہوتی ہے، یہ جشن آزادی کے موقع پر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا ہے، اور تمام دعووں کی وعدوں کی جو ایک کہا یہ جا رہا تھا کہ سیف سٹی ہے، اس کی قلعی کھل کر رہ گئی۔ اشفاق لیکن بات ہے کہ یہ صرف جو گریٹر اقبال پارک میں ہونے والا صرف ایک واقعہ نہیں تھا، اس کے علاوہ 2 اور لڑکیاں بھی وہاں پر موجود تھیں جن کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا تھا، ان کے ساتھ لوگ موجود تھے، انہوں نے مدد جب طلب کی تو مدد ان کو مل گئی، لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے پیچھے بچے بھاگ رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان سے بھی دسترازی ہم کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی کارروائی کی جا رہی ہے وہ بڑے سائنٹیفک میجرز سے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیو فینسنگ کی جا رہی ہے، جو وہ لڑکی وہاں پر موجود تھی، کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹریس کیسے کریں گے، کل بھی اس بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے تھے، تو ٹریس کرنے کے لیے کر یہ رہے ہیں کہ جو لڑکی تھی اس کے اطراف جتنے لوگ تھے، جو موبائل فون اس کے موبائل فون کے پاس ایکٹیو تھے، ان سب کو ٹریس کیا جائے گا۔ پھر نادرہ کو چہرے دے دیے گئے ہیں ہائی لائٹ کر کے، وہ چہرے کے ذریعے ان کو ٹریس کیا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دفعات اس میں لگائی گئی ہیں 354 ہے، 82 ہے، اس کے علاوہ 2 اور کلازز لگائی گئی ہیں پینل کوڈ آف پاکستان کی، اگر اس کے اوپر پراپرلی وٹنسز کے ساتھ یہ کیس آگے جاتا ہے اور ریاست مدعی بنتی ہے، جس طرح سے ہم نے کہا کہ ہم نے بتایا بھی ہے کہ ایس ایچ او نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا، تو پھر انصاف ملنے کی توقع آ اور جاتی ہے۔ ساتھ میں اشفاق ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجہ بشارت جو کہ وزیر قانون پنجاب ہیں، ان کی بھی بڑی سٹرونگ جو مذمتی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں پہلے۔ اس واقعہ سے بجا طور پر پوری قوم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے رویے جو ہیں ان میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس قسم کے واقعات کا ہوتے رہیں گے، اور اس میں معاشرے کے تمام سیگمنٹس جو ہیں ان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں ہماری یونیورسٹیز میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز کے باہر ہو رہے ہیں، کالجز میں ہو رہے ہیں، کھلے مقامات پر ہو رہے ہیں، گھروں میں ہو رہے ہیں۔ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کو احساس جو ہے وہ اس بات کا دلائے کہ وہ محفوظ ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے آج میٹنگ کی، اگر 15 پر کال کی گئی تو اس میں وہ رسپانس جو ہے وہ لیٹ کیوں ہوا؟ اگر ایڈمنسٹریٹو لیپس کہیں پایا گیا کہ 15 کی کال پر مناسب وقت میں رسپونڈ نہیں کیا تو ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی آج حتمی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اسے جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو آئی جی پنجاب نے بریفنگ میں بتایا کہ نادرہ کے ذریعے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے، اور کچھ گرفتاریاں بھی اس سے متعلق ہوئی ہیں۔ بالکل، جو یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آئے اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن اقرار الحسن، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ اقرار، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کافی ذرا ووکل بھی اس تمام ایشو کے بارے میں، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں موجود جو گھناؤنے چہرے ہیں ان کو بے نقاب کریں، اور ساتھ میں لوگوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کریں کہ جو ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اینڈ اٹس ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ اینی لیول؟ دیکھیے صرف لاہور واقعے کے بعد ضروری نہیں ہوا، میرا خیال ہے ہر ایک واقعے کے بعد ہم اس کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، اور بدقسمتی سے دوبارہ سے وہ کہتے ہیں نا ستو پی کر سو جاتی ہیں حکومتیں بھی، ادارے بھی، ہم بحیثیت میڈیا اراکین بھی، ہم بھی شاید اپنی ضرورت یا اس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ لاہور واقعے نے
ایک اور پہلو بدقسمتی سے اس قوم کا, اس ملک کے اداروں کا اور اس قوم کی سوچ کا اجاگر کیا ہے, اور وہ یہ ہمیشہ کی طرح کہ جیسے ہی کسی پر ظلم, اور خاتون پر اگر بالخصوص ظلم ہوتا ہے تو اس کا قصوروار خاتون کو ہی قرار دے دیا جائے. آپ نام لینا شروع کر دیجئے, کوئی ایک خاتون آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو, جس کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہو, اور اس زیادتی کا یا جنسی ہراسگی کا الزام اس ہی عورت کے کردار پر یا اسی کے لباس پر یا اس چیز پر نہ ڈال دیا جائے کہ وہ وہاں کرنے کیا گئی تھی. آپ نام لینا شروع کیجئے, مختارہ مائی. آج تک اس قوم کے بہت سارے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ اس عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی تھی پنچایت کے فیصلے پر. آج بھی آپ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ وہ این جی اوز کے پیسے کھانے کے لیے اس نے خود سے زیادتی کروائی تھی, یا پاکستان سے باہر سیٹل ہونے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا. آپ نام لینا شروع کریں معصوم بچی زینب کا. آج بھی بہت سارے لوگ, اور اس وقت بھی جب یہ زیادتی کا معاملہ سامنے آیا تھا تب بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے ماں باپ کو ذمہ دار قرار دیا تھا. آپ آج اس عورت کا, جو بچی عائشہ جس ظلم کا شکار ہوئی مینار پاکستان پر 14 اگست کے دن, اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے, آپ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملیں گی کہ وہ کرنے کیا گئی تھی وہاں پہ. یہ ٹک ٹاکر تھی, یہ یوٹیوبر تھی. جیسے ٹک ٹاکر ہونا یا یوٹیوبر ہونا کوئی گالی ہے. اس کے لباس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ارد گرد برہنہ خواتین بھی موجود ہیں تو بھی نہ دین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, نہ قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, نہ اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہیں, نہ آپ کے ماں باپ کی ہوئی تربیت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ گھور کر اس کی طرف دیکھیں پیچھے جائے, کہ آپ اس کے کپڑے اتار دیں جو باقی ماندہ ہیں, یا اس پر ٹوٹ پڑیں. یہ کام آپ دبئی میں جا کے کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام آپ یورپی ممالک میں جا کے کیوں نہیں کرتے؟ یہ کام آپ پاکستان کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں نہیں کرتے جہاں پہ آپ کو پول پہ جو باہر سے آئی ہوئی خواتین ہیں وہ تیراکی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, صرف اس لیے پتا ہے کہ وہاں پہ ڈنڈا موجود ہے, وہاں سیکیورٹی موجود ہے, وہاں آپ پکڑے جائیں گے اور رگڑے جائیں گے. یہاں پہ آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور پھر جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ظلم کو ظلم کہیں, جرم کو جرم کہیں, آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ ظالم کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ وہ کرنے کیا گیا تھا وہاں پہ, اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے تھے, اس کا وہاں پہ کام کیا تھا, وہ تو ٹک ٹاکر تھا, وہ تو کسی سازش کے تحت وہاں گیا تھا. تو بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری قوم کی ذہن سازی کا معاملہ ہے, ذہن سازی کا معاملہ ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ابھی تو سارے بیانات آ رہے ہیں, آپ نے جس طرح سے تذکرہ کیا ہم دیکھ ہی رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے سر شرم سے جھک گیا, کوئی کہہ رہا ہے ٹیسٹ کیس ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں چھوڑیں گے, نہیں بخشیں گے, لٹکا دیں گے, یہ دفعہ وہ دفعہ. لیکن بعد ازاں ہوتا یہ ہے کہ بقول آپ کے ستو پی کے سب سو جاتے ہیں, سارا معاملہ دبا دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کمپرومائزز کی بات کی جاتی ہے, کیس واپس لینے کی بات کی جاتی ہے. تو ایسے واقعات پر روکنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا کرنا چاہیے, کیسا ایسے لاہ عمل ہونا چاہیے کہ دوبارہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ پچھلی بہت ساری دہائیوں سے صرف بیانات ہی دیے گئے ہیں, اور بیانات بالکل قطعاً کافی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے لاہور میں موٹر وے کا جو واقعہ ہوا, جہاں موٹر وے پر ایک خاتون کو ریپ کیا گیا, اس کے بعد بھی جو بیان آیا بجائے اس کے کہ وہ زخموں پر مرہم رکھتا, اس نے زخموں پر نمک چھڑکا. اور وہ بیان بھی کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں تھا, اس وقت کے سی سی پی او کی طرف سے تھا, عمر شیخ صاحب کی جانب سے, جنہوں نے کہا کہ وہ کرنے کیا گئی تھی اس روٹ سے وہاں پہ. جو پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ جس نے ظلم کیا اس کو پکڑا گیا یا نہیں کیا پکڑا گیا, اس پر ایف آئی آر ہوئی یا ایف آئی آر نہیں ہوئی, اس کے خلاف کن دفعات کے تحت مقدمہ ہوا, اسے کتنی دیر میں سزا ہوگی, اسے کب پھانسی پر لٹکایا جائے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس موٹر وے کے اس رستے سے کرنے کیا گئی تھی, وہ باقی کسی رستے سے کیوں نہیں گئی, اس نے گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا. تو ہم بالکل ایک دوسری طرف سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کے بیانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر بدقسمتی سے ان سی سی پی او صاحب کا مکمل دفاع کیا گیا, جس نے بھی ان کے اس بیان پر تنقید کی اس کو دشمن وطن قرار دیا گیا, اسے غدار قرار دیا گیا, اسے نہ جانے کیا کیا کچھ کہا گیا, اسے گالیاں دی گئیں, اور پھر خود ہی ان سی سی پی او صاحب کو بعد میں ہٹا دیا گیا نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے. تو بیانات دینے سے زیادہ کا معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس تنقید کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے حکومتوں کو. اس حکومت سے بھی جو توقع تھی, جس نے ہمیشہ نظام کی تبدیلی کی بات کی, جو آئی ہی تبدیلی کے نام پر ہے, بہت سارے فرنٹس پر بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, مگر آپ دیکھیے جس حکومت کی سیاسی تنظیم کا نام تحریک انصاف ہے, انصاف کے معاملے پر کتنا کام ہوا ہے, عدالتوں میں کتنی تبدیلی آئی ہے, پاکستان کے تھانہ کلچر میں کتنی تبدیلی آئی ہے, پاکستان کے پولیس والوں کے رویوں میں کتنی تبدیلی آئی ہے, پاکستان کا ہر وہ آدمی جو اس وقت کیمرے کے اس پار, ٹی وی کے اس پار بیٹھ کر یہ گفتگو سن رہا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائے کہ اس
کے خیال میں انصاف کے نظام میں اس نے پچھلے 3 سال میں کیا تبدیلی نوٹ کی ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو گھر بیٹھ کر مجھ پر 3 حرف بھیجیے، ورنہ کوشش کیجئے آواز اٹھائیے جہاں جہاں آپ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ خدا کے لیے جب تک آپ کا نظام انصاف مضبوط نہیں ہوگا، جب تک مجرم کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ وہ پکڑا جائے گا، رگڑا جائے گا، ٹانگ دیا جائے گا، تب تک اس طرح کے جرم ہوتے رہیں گے۔ اپنی تو انڈیویجول کیپیسٹی میں کوشش کریں کہ ہر پلیٹ فارم پہ جہاں ہم بات کرتے ہیں، جہاں پہ لوگ ہمارا اوپینین سنتے بھی ہیں، وہاں پر اپنا ضرور اوپینین دیں کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، پھر ہم لوگوں سے بات بھی اس پہ کریں۔ لیکن آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے آن دا ہول ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں؟ ہم ریاست کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھئی آپ قانون سخت کریں تو اونلی دین تاکہ لوگ ڈرے ڈنڈے کے زور پہ اور پھر تھوڑے بندے کا پتر بنے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے ریاست کے علاوہ مجھے لگتا ہے آپ کی، میری، ہم سب کی بطور والد، بطور والدہ، بطور بیٹا، بطور بیٹی، بطور معاشرے کے ہر فرد کے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور سوچ کے دھارے کو تبدیل کرنے کا آغاز اس بات سے کریں کہ مظلوم کو مظلوم مانیں اور ظالم کو ظالم کہیں۔ آپ جواز تلاش نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے وکٹم بلیمنگ بند ہو جانی چاہیے اب اس ملک کے اندر۔ کوئی بھی شخص جس کے خلاف ظلم ہوتا ہے، آپ کوئی مثال لے لیجئے، آپ خدیجہ کا کیس لے لیجئے، آپ حالیہ نور مقدم کا کیس لے لیجئے، آپ مینار پاکستان پر عائشہ کے معاملے کو دیکھ لیجئے، آپ اس سے پہلے مختارہ مائی کا معاملہ دیکھ لیجئے، زینب کا معاملہ دیکھ لیجئے، نورہ بی بی کا معاملہ، آپ جتنی بھی جو رضیہ تھی اس کا ریپ ہوا، ہر معاملے میں ایک بڑی تعداد جو ہے بدقسمتی سے اس قوم کے لوگوں کی، وہ وکٹم کو ہی بلیم کرتی رہی کہ یہ اس کا قصور ہے۔ آج بھی اگر کوئی عورت جو ہے اس بات کی شکایت کرتی ہے کہ اس کو جنسی ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا، یا اگر آج بھی کوئی عورت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس ملک کے تھانے سے لے کے اس ملک کا وکیل، اس ملک کی عدالتوں تک ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ عورت ہی 2 نمبر ہوگی، اسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ جو کچھ بھی مینار پاکستان پر ہوا 14 اگست کے دن، یہ عائشہ کے کیس میں، اس میں عائشہ کا قصور تھا، اور خاص طور پر حکومت اپنی ذمہ داری لینے کی بجائے کچھ خاص نمائندگان ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ سازش تھی پاکستان کو بدنام کرنے کی، تو اسی دن کی ابھی مزید 2 ویڈیوز اور سامنے آ چکی ہیں، جن ویڈیوز میں مزید 2 خواتین کو جو نہ ٹک ٹاکرز تھیں، جو نہ یوٹیوبرز تھیں، جنہوں نے نہ کم کپڑے پہن رکھے تھے، جنہوں نے نہ وہاں پہ لوگوں کا کوئی ہجوم اکٹھا کیا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھیں، ان عورتوں کو بھی تنگ کیا گیا۔ آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیں، جتنے بھی لوگ یہ اس وقت نشریات دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اور ہم نہیں جانتے کہ 14 اگست کو کوئی اپنی بہن بیٹی کو برقعے میں بھی موٹر سائیکل پر اپنے پیچھے بٹھا کر مال روڈ پر لاہور کی یا کراچی کی شارع فیصل پر نہیں گھما سکتا؟ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ 125 موٹر سائیکل سوار اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے آوازیں کستے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں آپ عورت کو قصوروار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سارے کا سارا الزام عورت پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی عورت بیچاری اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی FIR کٹواتی ہے یا میڈیا پر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے امیج کے خلاف سازش ہے۔ پاکستان کے امیج کے خلاف وہ لوگ سازش کر رہے ہیں جو اس طرح کے واقعات کو روکنے نہیں دینا چاہتے۔ اس طرح کے واقعات تب رکیں گے جب آپ اس بات کا احساس کریں گے کہ مظلوم مظلوم ہے، مظلوم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھانی، ظالم کے کردار پر انگلی اٹھانی ہے اور اس کی انگلی توڑ دینی ہے قانون کے مطابق، تاکہ وہ انگلی دوبارہ کسی پر نہ اٹھے۔ صحیح بات کی کہ یہاں پہ ظالم کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جو تمام تر لوگ اس تمام تر ایکٹ کو جسٹیفائی کرے somehow، یہ بھی ان 400 کے کراؤڈ کا حصہ ہے، یہ بھی ان 400 کے کراؤڈ کا حصہ ہے جو کہ خاتون کو برہنہ کر رہے تھے۔ وہاں سے اگر عائشہ بچ گئی تو اس کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور مزید اس کو نوچا جا رہا ہے، that is not justified۔ آپ ایسی ویڈیوز پہ یا جہاں پر بھی، مثال کے طور پر آپ وہاں پر جا کے نیچے کامنٹس دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں وہ لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، اس سے ان کی تربیت کی عکاسی ہوتی ہے، واضح ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، اور وہ بھی انہیں میں ان کا شمار ہوتا اگر وہ وہاں پر موجود ہوتے۔ آج اچھی جگہ پہ نہ بیٹھے ہوتے تو پتہ چلتا وہ بھی عائشہ کے کپڑے نوچنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔